यहाँ से पकड़ के बात कैसे آج کا ہمارا درس عاجزی کے متعلق ہے۔ عاجزی انسان کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ جس کو عاجزی عطا فرما دے تو پھر دنیا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے بظاہر انسان جھک جاتا ہے، لیکن اللہ اس کو مقام و مرتبے کے لحاظ سے بلند فرما دیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہوتے ہیں کہ جس نے اپنے سر کو جھکا لیا ہے، جس نے اپنے نفس کو جھکا لیا ہے، اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں کی عمریں بھی بڑی ہیں، تجربے بھی زیادہ ہیں مجھ سے، لوگوں کو زیادہ دیکھتی ہیں آپ لوگ۔ جس شخص کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جس کا سر جھکا ہوا ہے، لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جس کی گردن میں سریا ہوتا ہے، جس کی گردن میں آکڑ ہوتی ہے، غرور اور تکبر ہوتا ہے، اس کے سامنے بچہ جو ہے وہ بھی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے اشخاص کو دیکھا ہے کہ جو سر جھکائے بیٹھے ہیں، لیکن سامنے کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے، کمریں جھک گئیں، لیکن وہ ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جھکایا، اللہ نے اس کے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا فرمایا تو لوگوں کو ان کے سامنے جھکا دیا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی پیسہ، نہ اور کوئی چیز ہے، لیکن کیا کہ اپنے نفس کو انہوں نے جھکایا ہے۔ اپنے نفس کی وجہ سے، جھکنے کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو ان کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اس لیے مجھ سمیت ہم سب کو اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرنا چاہیے۔ جب کوئی بات کرے تو اخلاق کے ساتھ بات کرے، جب کوئی گفتگو ہم سے کرے تو تحمل سے ہم ان کی گفتگو کو سنیں بھی، اور میٹھے لہجے کے اندر ہم ان سے بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہوا ہے، مجھے اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے، مجھے اللہ نے دولت دی ہوئی ہے، میں اپنے ان دولت مند کی وجہ سے، اپنے علم کے ہنر کی وجہ سے میں لوگوں کو اپنی انگلیوں پہ نچاتا رہوں۔ نانا مسلمانہ، میرے استاد گرامی اکثر ہمیں مثال فرمایا کرتے تھے، کہتے بیٹا ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیں، درخت وہی جھکتا ہے جس کے اوپر پھل ہوتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹالی کا درخت ہے یا کہ یہ ککر کا درخت ہے، کوئی بھی یہ درخت جو پھلدار نہیں ہے کہ وہ جھکا ہوا ہو؟ نہیں مسلمانوں، وہ جھکا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بالکل سیدھا اکڑا ہوا ہوتا ہے، اور دوسروں کو حساب لگا لو جس کے اوپر پھل ہوتا ہے۔ یہ امرود کے درخت کو دیکھ لیں، جیسے جیسے پھل لگتا ہے ویسے ویسے جھک جاتا ہے۔ انگور کے پھل کو دیکھ لیں، اور ایسے ہی وہ انار کے درخت کو دیکھ لیں، جیسے جیسے انار لگتا ہے درخت جھک جاتا ہے، کیوں؟ اس کے اوپر پھل ہے۔ جب اللہ نے ہمیں کچھ عطا فرمایا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جھکا لیں۔ مالک بات کرے، ہم جھک کر ان کی بات سنیں، ادب کے دائرے کے اندر رہ کر بات سنیں کہ یار وہ ہماری پیٹھ کے پیچھے بھی ہماری برائی نہ کرے بلکہ اچھائی کرے کہ میرے پاس یہ شخص کام کرنے والے کتنا اچھا ہے، اور یہ اس کا اخلاق، اس کا پیار، اس کی محبت کتنی ہے۔ اب اس میں ایک شخص اگر غلطی کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی برا کہا جاتا ہے، اس کے اساتذہ کو بھی برا کہا جاتا ہے، جس ادارے کے اندر وہ پڑھتا ہے، جس جگہ سے وہ کام سیکھ کر آیا ہے اس کو بھی برا کہا جاتا ہے۔ ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے؟ گناہ تو میں نے کیا، تو لیکن میرے ماں باپ کا کیا گناہ، میرے اساتذہ کا کیا گناہ؟ تو لیکن مسلمانوں، ہمیں ایسا موقع نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبریائی میری چادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے،
عظمت میرا ازار ہے۔ تو جس شخص نے ان دونوں کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میں اس کو دوزخ میں پھینک دوں گا۔ جس نے بھی عظمت اور ازار کو اپنانے کی کوشش کی، میرا رب فرماتا ہے کہ میں اس کو دوزخ کے اندر ڈال دوں گا۔ فرمایا کہ اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں الکبریائی روائی کبریائی میں چادر اور عظما میں ازاری، بڑائی میرا ازار جو مذکور ہے، یہ دونوں خداوند قدوس کی صفات ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ تو ایک انتہائی کمزور انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی صفات کو اپنائے، بلکہ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ 3 شخص ایسے ہوں گے جو بدبخت انسان ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ نمبر 1، 3 انسان ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، میرا رب ان کو بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھا زانی شخص، بوڑھا زانی شخص۔ زنا تو ویسے بھی حرام ہے، زنا تو ویسے بھی حرام ہے۔ زنا کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے جب انسان زنا کا ارادہ کرتا ہے، نعوذ باللہ جب یہ فعل کر لیتا ہے تو زمین کانپتی ہے، آسمان خون کی آنسو ہوتا ہے اور فریاد کرتا ہے مولا ہمیں اجازت دے دیں، ہم ایسی پتھروں کی بس بارش کریں گے کہ ان دونوں کو زمین کے نیچے ہی جو نا بھی دبا دیں گے۔ زنا تو ویسے بھی نص قطعی سے ثابت ہے کہ جو زنا کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں یہاں پہ میرے کریم نے فرمایا کہ ایک بوڑھا زانی شخص، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ آج ہمارا ملک اتنا پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے حکمران جھوٹے ہیں، ہمارے حکمران ہمارے ملک کے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ غدار ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک یہاں تک پہنچا ہوا ہے، اور جس کی بنیادیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی محبت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ سے رکھی گئی ہوں، اور جن کی بنیادیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو، اور وہ ملک اگر زمین کے نیچے کی دنسا جا رہا ہو تو یہ سب سے بڑی ہماری بدبختی ہے، ہمارے حکمرانوں کی بدبختی ہے۔ جب میرے محبوب کی ناموس رسالت کی باری آتی ہے تو اس وقت زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں، اور جب اپنی کرسی کی باری آتی ہے تو اس وقت پورے ملک کے اندر افراتفری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے بلکہ یہ بددیانتی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے صرف اپنی جھوٹ کی بنا پر۔ اب وہ ساری باتیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ لوگ نیوز بھی سنتے ہو، دیکھتے بھی ہو، دنیا معاملات بھی دیکھتے ہو کہ کیا ہمارے حکمران ہم سے وعدے فرماتے ہیں۔ یار حضرت عمر جیسا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جب پوچھا گیا نا کہ آپ جب حکمران بنے ہیں تو آپ اسلام کو نافذ کیسے کریں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب اقتدار میں آیا تھا اور اس وقت سے لے کے گھر جانے تک میں نے آدھا اسلام پیدا فرما دیا تھا، دنیا آدھا اسلام جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا۔ اس جگہ سے جہاں سے اقتدار لیا تھا وہاں سے لے کے گھر تک جانے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ فرماتے ہیں کہ آدھا اسلام قائم ہو چکا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ 1 رات اور 1 دن لگا تھا، پورا اسلام میں نے کام کر دیا تھا۔ وہ کہاں، کیا وہ حکمران نہیں تھے؟ کیا انہوں نے حکومتیں نہیں کی تھی؟ حضرت عمر جیسا اتنا بڑا صحابی ہو، 36 لاکھ مربع میل کا مالک ہو، اور آپ یہ فرمائیں کہ اگر دجلہ کے کنارے پر اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا رہ گیا تو رب مجھ سے پوچھے گا۔ آج ہماری سندھ کی سرزمین پر پوری کی پوری بستی جل کر راکھ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے جل کر راکھ ہو گئے، ان کا ساز و سامان جل کر راکھ ہو گیا، چھتیں گر گئی، وہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں گیا۔ ایک حکمران ہمارا جو ہے وہ جلسوں کے اندر مصروف ہے اور دوسرا جو ہے اپنے پیٹ بھرنے کے اندر مصروف ہے۔ یہ ہماری رعایا کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ ہمارے حکمران انصاف کرتے ہیں، اور جب تک یہ جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، جب تک یہ وعدہ خلافی نہیں چھوڑیں گے، جب تک یہ بددیانتی نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ہمارا ملک جو ہے وہ تب تک اوپر نہیں آئے گا۔ اس لیے
انہوں نے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا، اپنے مالوں کو قربان کر دیا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جب اپنی خاتون کے پاس گئے نا، اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، اور آپ نے 2 جملوں کے اندر ساری بات مکمل کر دی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ کیا زیورات کے اندر زندگی گزارنا چاہتی ہو، عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ تو آپ کی خاتون نے کہا کہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ سوچ لے کہ سوکھی روٹیاں بھی کھانی پڑیں گی، ایک وقت کا کھانا ہوگا تو دوسرے ٹائم کا کھانا موجود نہیں ہوگا۔ اگر زیورات کے اندر گزارنا چاہتی ہو تو پھر مجھ سے بیدار ہو جا، کیونکہ پھر ایسا ہوگا کہ اگر تیری خواہشات کو پورا کرتے کرتے، تیری آرزوؤں کو پورا کرتے کرتے مجھے غلط کام کرنے پڑیں گے، مجھے ملک کے خزانوں کو لوٹنا پڑے گا، عوام کا خون چوسنا پڑے گا، جس کی وجہ سے تمہاری خواہشات کو پورا کرتے کرتے اگر زیورات کے اندر نہیں جینا چاہتی ہو، میرے ساتھ جینا چاہتی ہو، اپنے تمام کے تمام زیورات جو ہے ملک کے خزانے کے اندر جمع کروا دو۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ایسا آیا کہ یہاں تک کہ اللہ نے رزق اتنا عطا فرمایا کہ پہاڑوں کے اوپر پرندوں کے لیے بھی آپ نے جو نا بے وقف کر دیا کہ وہاں پہ رزق جو ہے پہنچایا جائے۔ لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں پھیلاتے تھے۔ ملک ایسے چلتے ہیں۔ آج ہمارے بابا جی نے آواز اٹھائی تو کہا کہ مولوی کہاں سے آ گئے جی، مولوی حکومت کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے حکومت نہیں فرمائی تھی؟ تو مسلمانوں یہ ایک ضمن بات آئی، اس لیے اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے بادشاہوں کو اللہ پاک سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو مسلمانوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ تکبر جنت کی طرف جانے سے حجاب بن جاتا ہے، کیونکہ تکبر بندے اور مومنین کے اخلاق کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہ اخلاق ہی جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرے، اپنے اندر پیار اور محبت کو پیدا کرے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ جب ملک شام کے اندر گئے نا، لوگوں نے جب فتح کیا تو وہاں پہ جب ان کی آپ کی دعوت کی تو آپ کے ساتھ ایک غلام بھی ہے، تو چند قدم آپ سواری پر بیٹھتے ہیں اور چند قدم آپ پیدل چلتے ہیں، اور آپ کا غلام سواری پر سوار ہوتا ہے۔ اور جب اس بستی کے پاس پہنچے نا تو لوگوں نے جب دیکھا حضرت عمر نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور غلام سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جب زمین پہ چل رہے تھے تو آگے پانی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوتا مبارک اٹھا کے بغل کے اندر لے لیا، بغل کے اندر لے لیا۔ یار 36 لاکھ مربع میل کا مالک ہو اور اتنی بڑی حکمرانی کرنے والا شخص ہو جس کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہو، وہ اپنا جوتا مبارک خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کے جو نہ بھی اپنی بغل کے اندر رکھ لیں اور اپنے غلام کو سواری کے اوپر بٹھا دیں، لگام خود ہاتھ میں پکڑ لیں۔ لوگ یہ تصور کریں کہ جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ امیر المؤمنین ہے، اور جس نے لگام پکڑی ہوئی غلام ہے، لیکن غلام اتنا زیادہ خوبصورت ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر جیسا شخص اتنا زیادہ خوبصورت اور پیارا ہے، اور غلام کی وہ صورت ہی نہیں ہے کہ جو امیر المؤمنین کا نام لے، لیکن لوگوں نے تصور کر لیا سواری پر بیٹھنے والا شخص ہمارا امیر ہے اور ہاتھ میں لگام پکڑنے والا یہ غلام ہے۔ لیکن جس وقت صحابہ آگے بڑھ کر گئے، لوگوں کو یہ تسلی دی جس نے ہاتھ میں لگام پکڑی ہوئی ہے وہ غلام نہیں بلکہ امیر ہے۔ اور آگے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آگے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سواری پر سوار ہو جائیے، غلام کو نیچے بٹھا لیے۔ حضرت عمر کے جملے سنے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے دین اسلام کی وجہ سے شہرت عطا فرمائی ہے، اور یہ ہماری پکڑی اسلام کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ آج ہم جبے کبے پہنتے ہیں تو اسلام نے ہمیں یہ دیے ہیں، اور یہ آج میں اسلام کو بھول جاؤں؟ آج تو ہماری حکمران جو ہے اس طریقے سے اس انداز میں حکمران ہے، اپنی گاڑیوں کے نیچے سے بچوں کو جو نہ بھی کچل کر آگے دوڑ جاتے ہیں اور پیچھے سے پوچھتے بھی نہیں ہیں مرا کون ہے جیا کون ہے۔ یہ ابھی یہ پچھلے دن کی بات ہے، چھت کے اوپر سے شخص ایک گرتا ہے اور یہ ہمارے سابقہ حکمران جو ہیں یہ پاس سے گزر جاتے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ یار نیچے کو گر گیا ہے، اس کا سر پھٹا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کیا ہوا ہے اس کو۔ مسلمانوں یہ خود کو ہمیں بدلنا ہوگا، ہم اپنے اندر سب سے پہلے اخلاق کو پیدا کریں،
ہم سب سے پہلے اپنے اندر عاجزی کو پیدا کریں۔ بڑوں سے بات کرنی ہے تو ادب سے بات کریں، چھوٹوں سے بات کرنی شفقت سے بات کریں، ماں باپ کے سامنے بات کرنی جھک کر بات کریں، اپنے اساتذہ کرام، اپنے امام صاحب حضرات کے ساتھ جن سے بھی بات کرنی اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے بات کریں، ان کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ پاک ایسی عزتیں عطا فرمائے گا کہ کبھی کسی نے وہ عزت دیکھی نہیں ہوگی۔ اسلام عزت ہی دینے والے کا نام ہے، اس لیے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین ولا